ویلکم بیک. بدنیتی کہتے ہیں آپ کی حکومت کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بالخصوص ایک ایسا ٹریک ریکارڈ رہا ہے جس میں کہ انہوں نے ہمیشہ دھونس، پیسے کا استعمال، لالچ، بدماشی اس کے ذریعے اپنے الیکشنز کو کنڈکٹ کیا ہے. ان کے اپنے دور میں ان کا اگر آپ اوپر سے نیچے تک ان کی لیڈرشپ لے لیں تو جس میں کہ پرائم منسٹر کرپشن کر رہا ہو، اس کے وزراء کرپشن کر رہے ہوں اور وہ پھر آج آ کے اور ہمیں کرپشن پہ بھاشن دیں، ہمیں ریگنگ پہ بھاشن دیں، جو کہ انہوں نے ان کا آپ نے وہ نہیں سنا تھا، آپ ہی کے پروگرام پہ تھا 20 جنوری کو مجھے یاد ہے. ان کا پروگرام میں شاہد خاقان عباسی نے کیا استعمال کی، کیا بات کہا تھا. وہ یہی کہی تھی کہ یہ اسلحہ استعمال کریں گے ووٹ کو کرنے کے لیے، الیکشن میں یہ اسلحہ استعمال کریں گے، اور انہوں نے استعمال کیا. وہ ہم نے دیکھ لیا ہے 2 شہادتوں میں. یہ کس قسم کی بات کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی رہا ہے. میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پی ایم ایل این نون کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے الیکشنز میں ہر قسم کا حربہ استعمال کیا ہے. چاہے وہ بیکاز قبضہ گروپ کے لوگوں ان کے سرپرست ہیں، انہوں نے ہر قسم کے جگہوں پہ اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. چاہے وہ الیکشن کمیشن، ابھی تو قاہرہ صاحب نے وہ اس میں سے پردہ اٹھا دیا کہ جی فخر الدین جی ابراہیم صاحب بڑے وہ ہیلپ لیس تھے. یہ لوگ ہی ایسے لگاتے تھے، یا جو کہ ان کی کچھ خرید لیتے تھے، جگہ خرید نہ سکیں پھر دھونس دیتے تھے، دھونس سے بات ہو پھر اس کو ہٹا دیتے تھے. یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بدماشی کے تھرو الیکشنز کیے ہیں، اور انہوں کے پورے رویے میں بھی نظر آتا ہے. آپ دیکھیں ادھر جب یہ سارے وزراء ادھر پہنچے ہوئے تھے بشمول خرم دستگیر صاحب اور یہ باقی جو احسن اقبال ہیں، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. یہ ہوا دے رہے تھے، یہ شے دے رہے تھے. انہوں نے بنیادی طور پہ سبوٹاج کیا. اور مجھے ایک دوسرا آرگومنٹ بتائیں، اگر دھاندلی ہم ڈسکا میں کر سکتے ہیں تو ہم وزیر آباد میں نہیں کر سکتے تھے، ہم اور حلقوں میں نہیں کر سکتے تھے، ہم نوشہرہ میں نہیں کر سکتے تھے. یہ کیا بات ہوئی جہاں پہ ہماری اپنی حکومت ہے، بہت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو میٹھا میٹھا جو ہے ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ چوائسز جو ہے نا اس طرح کی نہیں. ان کے بیانیے میں بھی اب کیا کریں گے سر؟ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کچھ کرے نہ کرے میں ان کو نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا دوسرا روپ دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں اب آپ تیار ہو جائیں. دیکھیں جی وہ کیا کہتے ہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا، یہ اس قسم کی دھمکیاں دینا. دیکھیں ہم سیاست میں اور ہم جو ہے تو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم ایک ڈیموکریٹک الیکشن جیت کے آئے ہیں، اور ہمارے نزدیک جتنا بھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور وہ ایفیکٹو بھی ہے. اس سے یہی نظر آتا ہے اگر وہ منگل کو جائزہ لیں، اور ابھی ظاہر ہے دیکھنا ہے کہ جو پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس رک گئے، نہیں آئے دھند کی وجہ سے، تو اگر وہ کوئی جائزہ لیں تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کو منظور ہے. لیکن آپ کے لوگ یہ بھی کہتے رہے، مطلب شبلی فراز صاحب، آپ کے وزیر قانون، آپ کے وزیر آئی ٹی کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزیر فواد صاحب، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن جلدی فیصلہ کرے، قانون کی سننی ہے، نون کی نہیں سننی. ساتھ میں آپ کے لوگوں نے کہا ہم تو یہ الیکشن جیت گئے، اور اگر یہ الیکشن ریورس ہوا تو سارے الیکشن ریورس ہوں گے، تو پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا نا کہ اس کو سارے ریورس کرانے ہیں یا ایک ریورس کرانا ہے. دیکھیں ہم نے اپنی پوزیشن کو بیان کرنا تو بالکل ہمارا فرض اور ہمارا حق بنتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا ڈسکا میں جو آخری جو پولنگ ریزلٹس آ رہے تھے اس میں ہم 7,500 کی لیڈ سے جیت رہے تھے. تو وہ تو انہوں نے ڈسٹرب کرنا، یہ تو ان کے فائدے میں جاتا ہے. تو ہم ظاہر ہے کہ جو ڈیسیجن بھی ہوگی وہ اسی بنیاد پہ ہوگی. جی خرم دستگیر صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. جی دھند نہیں تھی، اندھا دھند دھاندلی تھی. میں پھر دوہرا دیتا ہوں کیونکہ یہ دہرانا فرض ہے پاکستان کے عوام کو بتانا. پہلے ووٹنگ سلو، پھر فائرنگ کے ذریعے ہراساں، پھر پولنگ بند، پھر ووٹ چھینے، جعلی ووٹ ڈلوائے، گنتی میں دھوکہ کیا، اور جب کچھ نہیں بنا تو پھر عملے کو اغوا کیا. یہ ان کی کارکردگی ہے، فاشزم ہے، ووٹ کی چوری فاشزم ہے. اور جو انہوں نے پہلے بھی 2018 میں بھی کی، لیکن اس وقت چونکہ جنرل الیکشن تھا معاملہ کھلا نہیں. یہاں چونکہ بائی الیکشن کم حلقے تھے، معاملہ کھل گیا. وزراء تو ان کے ہیں نا آج کل پنجاب میں، اور وزراء وہاں دندنا رہے تھے. سر لیکن کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن خرم صاحب آپ دونوں نے کی ہے، ان کے لوگ بھی گئے، آپ کے لوگ بھی گئے. یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن جو ہوئی ہے. سر آپ رانا ثناء اللہ صاحب گئے بتاؤ، دیکھنا پڑے گا. نہیں سنیے، یہ بھی عوام کے سامنے کھل کر بات، الیکشن کمیشن کو دیکھنا پڑے گا. اگر پنجاب کے ایک وزیر جن کے ہاتھ میں وسائل ہیں، جن کا انتظامیہ پر اس وقت اثر اور حکم چلتا ہے،
کیا وہ الیکشن کو ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں یا اپوزیشن مگر اصول تو یہ کہتا ہے سر کہ کوئی ممبر نیشنل اسمبلی بھی جا کے انفلوئنس نہ وہ کسی طرح کسی کو مینیپولیٹ کر اگر آپ کا یہ آرگومنٹ پریزائڈنگ افسر لگوا سکتے ہیں تو ہمارا یہ فرق کرنا پڑے گا. یہ آرگومنٹ کہ اگر کوئی وزیر انفلوئنس کر رہا ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایم این ایز بھی جا کے کیمپین نہیں کر سکتے نا سر. نہیں, ایشو یہ ہے کہ جب فائرنگ ہو رہی تھی پولیس کہاں تھی؟ جب پولنگ زبردستی 5 گھنٹے بند کروائی ڈسکا میں تو پھر پولیس نے کیوں نہیں ایکشن کیا؟ یہ بات ٹھیک ہے. جب کورونا کے نام پہ ووٹنگ کو سست کرایا جا رہا تھا تو ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ یہ بات ٹھیک ہے. خود پولیس نے جا کے, میں آپ کو بتا, ایسی صورتحال میں پھر یہ بتائیں, بعد میں پولیس مین کی ویڈیوز موجود ہیں, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ چلا دیں اپنے شو پہ. اوکے, دیکھیں یہ سلیکٹیولی چونکہ یہ موجود تھے, یہ ویڈیوز نہیں بھیج سکتے اور بھیجے بھی تو اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ ہم اگر دھاندلی کوئٹ اس میں ڈسکا میں کر سکتے تھے, باقی جگہوں پہ ہم نہیں کر سکتے تھے, وہ ہمارے لیے زیادہ آسان نہیں تھا. لیکن ہم نے بالکل انڈیپینڈنٹ الیکشنز کروائے ہیں جس میں یہ جیت گئے ہیں, ادھر وہ جدھر ہار رہے ہیں ادھر یہ کمپلین کرتے ہیں. اب کچھ کرنے کے باوجود ان کو 5500 ووٹ سے ہارنا پڑ گیا. انہوں نے وزیر آباد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کل, لیکن سارے کچھ کیا. آپ 7,500 ووٹ سے ہار رہے ہیں. اوکے قاہرہ صاحب ذرا اس پر کامنٹ کر دیں, پھر اس کے بعد ذرا میں نے کے پی کے والا معاملے پر بھی بات کرنی ہے اور کچھ اور ایشوز کے اوپر بھی. اس طرح کے الیکشن اب ہمارا مقدر ہیں کیونکہ وائلنس تو آ گیا ہے اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. یہ اب روز یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ووٹ کے دفاع کے لیے جو ہے وہ لوگ اسلحہ اٹھائیں گے, یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, کسی حد تک بھی جائیں گے. ایک دوسرے پر الزامات جہاں پہنچ گئے, کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ یہ ہماری جمہوریت نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ برداشت کا ہمارے ہاں بہت فقدان ہوتا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہ کرنے کا, اور موجودہ حکومت نے اس معاملے کو بہت زیادہ ہوا دی ہے. گالی گلوچ میں بھی, بد زبانی میں بھی, اور فزیکل اسالٹ کرنے میں بھی. آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں, آپ اسمبلیوں کے اندر حالات دیکھ لیں, ان کے اپنے دوستوں کی جو گفتگو ہے اس کو سن لیں. لیکن میرا سوال یہ ہے عادل کہ ماضی میں بھی یہ خالی اس حکومت کو مورد الزام ٹھہرائے تو مناسب نہ ہوگا. ماضی میں بھی ہمارے ہاں یہ کمزوریاں ہوتی رہی, لیکن ایک چیز بڑی چنبے کی ہے اور بڑی پریشانی کی ہے, اور یہ بات ہم سب کے لیے پریشانی ہے, اور الیکشن کمیشن کو بھی اور ہماری انتظامی مشینری کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم حکومت کو تو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور ٹھہرائیں گے کیونکہ ان کا ارادہ یہ ہے, لیکن آپ ذرا غور کریں, اگر 1.5 سیٹ قومی اسمبلی کی 1.5 سیٹ بنتی ہے نا, 1 سیٹ اور ایک ایم پی اے کی سیٹ, 1.5 سیٹ کا الیکشن پنجاب حکومت نہیں کرا پا رہی, اور اس میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکا. اس میں لوگ مسلح گھومتے رہے, اس میں لوگ ووٹ چھینتے رہے, اس میں پریزائڈنگ افسروں کو اٹھایا گیا. تو جب پورے پنجاب کے اندر, یہ پورے ملک کے اندر الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, اور الیکشن کمیشن کا کام بھی کتنا تھا, 1.5 سیٹ کا. اگر الیکشن کمیشن اور صوبائی الیکشن کمیشن اور ڈی آر اوز اور آر اوز اور سب کچھ مل کے ہم اس الیکشن کو سیکیور نہیں کر سکے تو پھر کب کریں گے, کیسے کریں گے, کہاں سے لائیں گے وہ لوگ؟ یہ ہے چیلنج ہمارے لیے بھی اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی. جو قانون موجود ہے اس کے تحت ہی یہ الیکشن انشور ہونا چاہیے تھا کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو پائے. الیکشن کمیشن جب اپنے ٹیپ دکھائے گا, اپنے دانت دکھائے گا, تبھی یہ ممکن ہو پائے گا نا. سر چیف الیکشن آپ درست کہہ رہے ہیں, چیف الیکشن کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ آئی جی فون نہیں اٹھا رہے. دیکھیے اگر مجھے اجازت دینا, دیکھیے جی جی نہیں, چیف سیکرٹری رسپونڈ نہیں کر رہے, کہاں سے الیکشن انشور کیا جائے گا کہ فیئر ہو؟ فون کیا ہے, اس نے فون نہیں اٹھایا. میں نے ریجنل پولیس افسر کو فون کیا ہے, اس نے فون نہیں اٹھایا. میں نے آئی جی پنجاب کو فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا. میں نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا. میں نے کمشنر گجرانوالہ کو فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا. اور چیف سیکرٹری صاحب نے ایک دفعہ فون اٹھایا اور وہ غائب ہو گئے. تو جو 6 سب سے براہ راست ذمہ دار افسران تھے, اگر وہ غائب ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں شبلی صاحب سے اس کا جواب دوں گا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے سر کہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہاں جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہیں پاور کوریڈورز کی طرف دیکھ کر, اور ہمارے ہاں اگر آزاد یا خود مختار انہیں بنایا جاتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا. سب کی بات کر رہا ہوں جی, کہہ رہا کمیشن خود مختار ہے سر, میں تو پولیس کی بات کر رہا ہوں نا. پولیس تو انفارچونیٹلی یہاں پر حکومتوں کے آرڈرز لیتی ہے نا, پولیس تو یہاں پر انڈیپینڈنٹ ایکٹ نہیں کرتی نا. آزاد ہے, بہت ساری آزادیاں ان کو حاصل کاغذ میں ہے نا, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پولیس کے افسران بھی اپنی نوکریاں نہیں, پوسٹنگ بچانے کے لیے اگر وہ کی بے ایمانی کریں گے, اور جو پریزائڈنگ افسر ہیں جو غائب ہوئے تھے, اگر الیکشن کمیشن ان کو کہتا ہے کہ تمہاری نوکریاں ختم کر کے تمہیں جیل میں ڈالیں گے, حقائق بتاؤ تم کہاں تھے,
کھل جائے گی ساری بات. اوکے الیکشن کمیشن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنے اختیار بالکل استعمال ٹھیک تو بات کرے. ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. سر یہ کے پی کے میں کیا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرایا ہے, پی ایم ایل این نے ہرایا ہے, کیا ہوا؟ دیکھیں میں پہلے اس کا چھوٹا سا رسپانس دے دوں جو قائرہ صاحب نے اور خرم دستگیر صاحب نے جو بات کی ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں ہم, یہی تو ہے کہ ہم کس کو ادارے کو ہم نے ٹھیک کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو جتنا آزاد اور جتنا افیکٹو اس وقت ہے ماضی میں کبھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, جہاں تک کہ پولیس کا ایڈمنسٹریشن کا وہ یہ چیزیں جو ہیں تو جب منگل کو جب وہ ہوگی ہیرنگ ہوگی اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. وہ کہہ رہے ہیں یہ آزاد ہے, پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے. نہیں آزاد ہے بالکل تو نہیں. دیکھیں اصل چیز کیا ہے, چیف الیکشن کمشنر ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے حالانکہ وہ کوئی ہماری فیوریبل پوزیشن نہیں ہے, نہیں ہے, تو اس شوز کہ جب جو ادارے کا سربراہ اگر وہ ٹھیک ہو جس طرح کہ ہم کہتے آئے ہیں کہ اگر وزیر اعظم ٹھیک ہوگا تو نیچے سب چیزیں ٹھیک ہوں گی, وہ اس کو انشاءاللہ سارا چیز جو ہے تو کلیریفائی ہو جائے گی. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ یہ حالات ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا مطلب قائرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ رابطہ نہیں کر پا رہے, آئی جی ان کو رسپونڈ نہیں کر رہے, یا ایڈمنسٹریشن رسپونڈ نہیں. دیکھیں یہ تو ہم اپوزیشن کی سنی سنائی باتیں ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ہمارے ہاں بڑا کلیئر ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے لیے اس میں جو لوگ ہم نے لگائے ہیں وہ ایک پروفیشنل اور انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو نظر آ جاتا. ہم اس کی جو پوری انکوائری ہوگی جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کرے گا تو اس میں منگل تک سب سامنے آ جائے گا. ابھی نتائج پہ بحث نہیں, الیکشن کمیشن منگل کو رپورٹ بتائے کس کی غلطی ہے, لیکن یہ بات طے ہونی چاہیے. لیکن میری بات لیکن اچھا نہیں, ایک سیکنڈ, میں آخری بات, آپ اس کے بعد سوال پوچھیں, معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں الیکشن صرف یہ ایک حلقے پہ تو نہیں ہوئے نا, 4 پہ ہوئے. ٹھیک ہے, اب جس میں یہ جیت گئے ہیں ادھر دھاندلی نہیں ہوئی ہے. بالکل صحیح بات. اور جدھر یہ ہار رہے ہیں ادھر یہ دھاندلی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا ممکن جس میں کہ نتائج ان کی مرضی کے آئیں گے تو وہ ٹھیک ہوں گے, نتائج اگر ان کے اگینسٹ جائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ سارے ادارے کو متنازع بنا دیں, پورے سسٹم کو متنازع بتا دیں. دیکھیں یہ کوئی آپ نہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں اور نہ آپ ملک کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں آپ ساری جگہ کی تحقیقات کرائیں جہاں ہوئی ہے, لیکن غلطی ہوئی ہے سب تحقیقات کرائیں, جہاں غلطی ہوئی ہے پکڑے اس کو. جناب نہیں دیکھیں یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو اپوزیشن ہے اگر ان کو اعتراض نہیں ہے اس پہ جسٹ بیکاز انہوں نے وہ الیکشن جیتے ہیں تو یہ تو بڑی پھر وہ والی پک اینڈ چوز والی بات ہوئی نا, چیری پکنگ ہوئی کہ جی چونکہ ادھر ہم الیکشن ہار گئے اس لیے یہ غلط ہوا ہے, ادھر ہم جیت گئے ہیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا کلچر ہے نا, جہاں پر ہم جیت جاتے ہیں تو یہ تو اس طرح تو بات نہیں ہوتی. یہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا قائرہ صاحب, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل کہہ رہا ہوں قائرہ صاحب کہ ہمارے ہاں اب تو خیر خرم صاحب کہہ رہے ہیں وہاں بھی تحقیقات کرائیں جہاں جیت گئے. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ دیکھیں ایک, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر آپ الیکشن جیت جائیں پھر آپ یہ رواج رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں ان جنرل, لیکن پرنسپل ہمارے ہاں یہی رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر میں جیت گیا تو ٹھیک ہے, جیسا تیسا تھا نکل گئے, تسلیم کر لیا. لیکن یہی بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اگر ٹھیک نکل بھی گئے یا ہار بھی گئے تو بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جیتے کیسے اور ہارے کیسے, تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ جیت ٹھیک ہوئی ہے یا غلط.